قارون کا خزانہ اور اس کا تکبر۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ القصص میں آیت نمبر 76 میں فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی ذہین اور خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ یہ بہت بااخلاق اور عالم اور توریت کا حافظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اس نے اپنا محل سونے چاندی کی دیواروں سے بنوایا تھا۔ کہنے کو تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن دل سے خدا کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا، میں نے یہ دولت اپنی عقل مندی اور قابلیت سے جمع کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دینے کے لیے راضی ہو گیا، مگر جب اس نے حساب کر کے 1000واں حصہ الگ کیا تو وہ بہت تھا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بہت سمجھایا اور کہا، جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی غریبوں کو زکوٰۃ میں دولت دے کر اپنا فرض پورا کرو۔ مگر قارون نہیں مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک عورت کو بلایا جس کا نام فاجرہ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ قارون نے اس عورت سے کہا، میں تجھ کو بہت ساری دولت دوں گا، تو میرا ایک کام کر دے۔ اس عورت نے کہا، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ قارون نے اس عورت سے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ واس کر رہے ہوں تب جا کر چیخ چیخ کر یہ کہنا، جو شخص واس کر رہا ہے اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ عورت نے قارون سے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کہوں گی جیسا آپ نے سمجھایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اشرفیاں لے کر چلی گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے بیچ واز کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تبھی وہاں پر قارون آ پہنچا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اگر کوئی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھی یہی سزا ہے۔ یہ بات سن کر قارون اسی عورت کو بلا کر لایا۔ کہنے لگا، یہ کہتی ہے میرے ساتھ زنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا اور معلوم کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مجھ کو قارون نے دولت کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہارے قبضے میں کر دیا، تم زمین کو جیسا حکم دو گے وہ ویسا ہی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور انہوں نے لوگوں سے کہا، تم میں سے جو میری طرف آنا چاہے وہ میری طرف آ جائے، اور جو شخص قارون کا ساتھی بنے وہ قارون کی طرف چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر 2 لوگ تو قارون کی طرف چلے گئے، باقی سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، ان منکروں کو اپنے اندر لے لے۔ اچانک زمین میں حرکت ہوئی اور وہ تینوں لوگ
زمین میں کمر تک دھنس گئے۔ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، مجھ کو معاف کر دے اور میری تمام دولت اور محل لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، اے زمین، قارون کی ساری دولت اور محل اور ان سب کو زمین دوز کر دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون کا خزانہ اور اس کا محل، اس کے دونوں ساتھی بھی قارون کے ساتھ زندہ زمین میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے موسیٰ، تمہارا دل بہت سخت ہے۔ قارون نے تم سے اتنی بار معافی مانگی، تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ اگر مجھ سے ایک بار معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔